بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں کہ جہاں پر اور بہت ساری معاشی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، حسد ہے، یہ سب اپنی جگہ اہم چیزیں ہیں، لیکن ایک ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں 2 3 4 لڑکیاں ہیں یا صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اب ان کے رشتوں کی نوبت آ گئی ہے، ان کی شادی مقصود ہے اور رشتوں کی تلاش ماں باپ نے شروع کر دی ہے۔ رشتے والیوں کو کہنا، سننا، خرچہ دینا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ کسی کا رشتہ طے ہونا ہے، اور رشتے کے طے ہونے میں اتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں کہ پہلی بات تو رشتہ دیکھنے والے آتے ہی نہیں، آ جائیں تو کبھی ہماری ناک پہ کے نیچے نہیں آتے، کبھی ان کو پسند آ جائے تو پسند آنے کے بعد واپس جا کر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عام المیہ بن گیا ہے، یہ ایک بحرانی سی کیفیت بن چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، وظائف ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ماں باپ بیچارے بستر پر لگ چکے ہیں، یہ سوچ سوچ کے کہ اگر اب شادی نہ ہوئی تو ہمارے بعد تو ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ابھی تو آسرا اللہ کا اور ہمارا ہے، اور ہمارے بعد تو ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے قریبی اور خونی رشتہ دار بھی نہیں پوچھ پائیں گے۔ ایک تو مزاج اور سوچ کی وجہ سے، دوسرا اس افراتفری کے دور کی بنیاد پر۔ تو خیر، جب یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، تو ان میں کیا ایسا طریقہ ہو کہ ایک گھر میں ایک بیٹی ہو یا کئی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب آسانی اور عافیت سے اور سب کے اچھے اور جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے۔ اس کے لیے کچھ ایسا کام ہو کہ گھر کے گھر میں ہو جائے، باہر جانا نہ پڑے، دھکے کھانے نہ پڑیں، پریشانیاں اٹھانی نہ پڑیں، عزت کے ساتھ سب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے پتھر کا ایک کنگا تلاش کریں، عام اچھے سٹورز پر، سپر سٹورز پہ مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ مل رہا ہو، پریشان نہیں ہونا، آپ نے ایک عام کنگا یا ہیئر برش لے لینا ہے جو اچھی قسم کا ہو۔ کیوں؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ ادھر آپ نے دم کیا اور سر پہ پھیرا اور اب اگلے وقت تک یا تو آپ کے بال نہیں ہیں یا وہ بیچارہ ہیئر برش نہیں ہے۔ اس کے لیے ہیئر برش اور کنگا دونوں چیزیں چلیں گی۔ اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 11 دفعہ پڑھیں اور دم کر دیں اس برش پر یا اس کنگے پر، اور اس کے بعد روزانہ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور پھونکنا ہے اس کنگے پر یا اس برش پر، اور روزانہ ہی 1 مرتبہ کم از کم صبح اور 1 مرتبہ کم از کم مغرب کے بعد سر میں پھیرنا ہے، اور بالوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اس سے۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ برش کوئی اور استعمال نہیں کرے گا، صرف اسی کا ہے جس کے لیے یہ دم کیا گیا ہے اور جس نے پہلے دن اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ حسب حیثیت روزانہ کچھ میٹھا پکا کے، چاہے وہ 1 پیالی یا 1 پلیٹ ہو، زردہ ہو تو سب سے بہتر ہے، اور میوہ جات اس میں ہوں، اس کے اوپر یہ آیات ساتھ ہی دم کریں اور چھت پہ رکھ دیں۔ جب اس برش اور کنگے پر دم کیے ہیں، ساتھ ہی اس پہ دم کیا اور چھت پہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اگر سال ہا سال سے، یعنی 8 سال، 10 سال، 12، 16 سال سے یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، نہیں طے ہو رہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگ تو بھائی 41 دن اس کو مسلسل کریں۔ اگر میری بیٹی نے شروع کیا ہے، اب ناپاکی کے ایام میں اس کی والدہ کر لے، اگر ماں نے شروع کیا ہے تو درمیان میں بیٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، بہن کر رہی ہے تو دوسری بہن بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اور اگر 6 مہینے، سال کی بندش اور رکاوٹ ہے تو اسی اعتبار سے 21 دن یا 11 دن کیا جا سکتا ہے۔ میرا تجربہ تو 7 دن میں رشتے کے طے ہونے کا ہے، لیکن میں زیادہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی بندش پرانی، کسی کی بندش تکلیف دے اور کسی کی بندش ماں باپ تک کو رلا دینے والی ہے تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے بہت جلد عافیت ہوگی، لیکن یہ مسلسل جاری رکھیں۔ لیکن اگر کسی کا 12-16 دن میں رشتہ طے ہو گیا تو یہ 21 دن پورے کریں۔
کسی کا 28-30 دن میں رشتہ پورا طے ہو گیا اور بات چلنی شروع ہوئی تو جاری رکھیں، لیکن اگر طے ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے تو وہ 41 دن پورے کریں، درمیان میں مت چھوڑے۔ اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ یہ جو میں نے بتایا ہے لازمی دیں، زیادہ نہیں دے سکتے، ایک پیالی دے دیں، روزانہ نہیں پکا سکتے، ایک دفعہ پکا کے رکھ لیں ایک کام۔ اور اب جو آیات پڑھنی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ روزانہ 11 مرتبہ دم کرنی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اس آیت کو آیت کتب بھی کہتے ہیں اور سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رشتہ طے ہوگا اور ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، تکلیف، جادو، جنات، شیاطین دور ہوں گے۔ یہ ایک عام المیہ بن گیا ہے، یہ ایک بحرانی سی کیفیت بن چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، وظائف ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ماں باپ بیچارے بستر پر لگ چکے ہیں یہ سوچ سوچ کے کہ اگر اب شادی نہ ہوئی تو ہمارے بعد تو ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ابھی تو آسرا اللہ کا اور ہمارا ہے، اور ہمارے بعد تو ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے قریبی اور خونی رشتہ دار بھی نہیں پوچھ پائیں گے۔ ایک تو مزاج اور سوچ کی وجہ سے، دوسرا اس افراتفری کے دور کی بنیاد پر۔ تو خیر، جب یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، تو ان میں کیا ایسا طریقہ ہو کہ ایک گھر میں ایک بیٹی ہو یا کئی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب آسانی اور عافیت سے اور سب کے اچھے اور جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے۔ اس کے لیے کچھ ایسا کام ہو کہ گھر کے گھر میں ہو جائے، باہر جانا نہ پڑے، دھکے کھانے نہ پڑیں، پریشانیاں اٹھانی نہ پڑیں، عزت کے ساتھ سب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے پتھر کا ایک کنگا تلاش کریں، عام اچھے سٹورز پر، سپر سٹورز پہ مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ مل رہا ہو پریشان نہیں ہونا، آپ نے ایک عام کنگا یا ہیئر برش لے لینا ہے جو اچھی قسم کا ہو۔ کیوں؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ ادھر آپ نے دم کیا اور سر پہ پھیرا اور اب اگلے وقت تک یا تو آپ کے بال نہیں ہیں یا وہ بیچارہ ہیئر برش نہیں ہے۔ اس کے لیے ہیئر برش اور کنگا دونوں چیزیں چلیں گی۔ اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 11 دفعہ پڑھیں اور دم کر دیں اس برش پر یا اس کنگے پر، اور اس کے بعد روزانہ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور پھونکنا ہے اس کنگے پر یا اس برش پر، اور روزانہ ہی 1 مرتبہ کم از کم صبح اور 1 مرتبہ کم از کم مغرب کے بعد سر میں پھیرنا ہے اور بالوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اس سے۔ لیکن یہ یاد رہے یہ برش کوئی اور استعمال نہیں کرے گا، صرف اسی کا ہے جس کے لیے یہ دم کیا گیا ہے اور جس نے پہلے دن اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ حسب حیثیت روزانہ کچھ میٹھا پکا کے، چاہے وہ 1 پیالی یا 1 پلیٹ ہو، زردہ ہو تو سب سے بہتر ہے، اور میوہ جات اس میں ہوں، اس کے اوپر یہ آیات ساتھ ہی دم کریں اور چھت پہ رکھ دیں۔ جب اس برش اور کنگے پر دم کیے ہیں ساتھ ہی اس پہ دم کیا اور چھت پہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اگر سال ہا سال سے، یعنی 8 سال، 10 سال، 12، 16 سال سے یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، نہیں طے ہو رہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگ تو بھائی 41 دن اس کو مسلسل کریں۔ اگر میری بیٹی نے شروع کیا ہے، اب ناپاکی کے ایام میں اس کی والدہ کر لے،
اگر ماں نے شروع کیا ہے تو درمیان میں بیٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، بہن کر رہی ہے تو دوسری بہن بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اور اگر 6 مہینے سال کی بندش اور رکاوٹ ہے تو اسی اعتبار سے 21 دن یا 11 دن کیا جا سکتا ہے۔ میرا تجربہ تو 7 دن میں رشتے کے طے ہونے کا ہے، لیکن میں زیادہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی بندش پرانی، کسی کی بندش تکلیف دے اور کسی کی بندش ماں باپ تک کو رلا دینے والی ہے تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے بہت جلد عافیت ہوگی، لیکن یہ مسلسل جاری رکھیں۔ لیکن اگر کسی کا 12-16 دن میں رشتہ طے ہو گیا تو یہ 21 دن پورے کریں، کسی کا 28-30 دن میں رشتہ پورا طے ہو گیا اور بات چلنی شروع ہوئی تو جاری رکھیں، لیکن اگر طے ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے تو وہ 41 دن پورے کریں، درمیان میں مت چھوڑیں۔ اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ یہ جو میں نے بتایا ہے لازمی دیں، زیادہ نہیں دے سکتے، 1 پیالی دے دیں، روزانہ نہیں پکا سکتے، 1 دفعہ پکا کے رکھ لیں ایک کام۔ اور اب جو آیات پڑھنی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ روزانہ 11 مرتبہ دم کرنی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت کو آیت کتب بھی کہتے ہیں اور سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رشتہ طے ہوگا اور ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، تکلیف، جادو، جنات، شیاطین دور ہوں گے۔